بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کے ولاگ میں میں آپ کے ساتھ جھنگ کے علاقے موچی والا میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت اپنے عشق کی خاطر، اپنے پیار محبت کی خاطر سارے گھر والوں کو مبینہ طور پر زہر کھانے میں ملا کر مار دے۔ اس کی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ جو واقعہ ہے تھانہ موچی والا جھنگ کے علاقے میں ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں پر 3 بھائی رہتے ہیں، جن میں سب سے بڑا غلام مصطفیٰ اور اس کے بعد احمد بخش اور اللہ یار۔ یہ 3 بھائی ہیں۔ اللہ یار جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ان سے علیحدہ رہتا ہے۔ 2 بھائی جو ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں، احمد بخش اور غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ کی بیوی کا نام ہے کریم بی بی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کی عمر 9 سال ہے۔ اس کے بعد احمد بخش جو ہے اس کی بیوی کا نام ہے امرین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک بیٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی کرنی ہوئی کہ جو احمد بخش ہے وہ 7 ماہ پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے۔ اب امرین جو ہے وہ بیوہ ہو گئی۔ وہ چونکہ بھائی غلام مصطفیٰ کے گھر ہی رہتی تھی، اب اس کی ساری ذمہ داری غلام مصطفیٰ پر آ گئی۔ غلام مصطفیٰ اس کے بچے اور امرین دونوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اب امرین کیا کرتی ہے کہ ایک محلے میں ایک لڑکا رہتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کریم بخش، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن جاتے ہیں۔ اب یہ جب بھی اس سے ملنے کا ارادہ کرتی، گھر سے بہانہ لگا کر جاتی کہ میں نے اپنی بہن کے گھر جانا ہے یا میں بازار جا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ملاقات کر کے شام کو واپس آ جاتی۔ اس طرح یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ یہ بازار میں گئی اور جو مصطفیٰ کا 9 سال کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا احمد علی، اس نے دیکھ لیا اپنی چاچی کو، وہ جو کریم بخش تھا محلے کا آدمی، اس کے ساتھ گپیں شپیں لگا رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ اس نے آ کر گھر اپنے والد غلام مصطفیٰ کو بتایا۔ غلام مصطفیٰ نے امرین کو بلوایا اور امرین سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا کہ میں بازار گئی تھی۔ غلام مصطفیٰ نے پوچھا کہ آپ بازار کیا لینے گئی تھی؟ آپ خالی ہاتھ آئی ہیں اور بازار سے کچھ لائی بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں بازار گئی تھی لیکن مجھے وہاں کوئی چیز پسند نہیں آئی، جس کی وجہ سے میں واپس آ گئی۔ اس نے کہا کہ تو غلط بیانی کر رہی ہے، وہاں کسی سے ملنے گئی تھی۔ خیر اس نے نہ اس کو کافی ڈانٹا۔ اس نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی کے ساتھ کوئی بات وہاں پر نہیں کر رہی تھی۔ خیر آہستہ آہستہ مصطفیٰ کو جب پتہ چل جاتا ہے، مصطفیٰ اس پر سختی کرتا ہے اور اس کو مارتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو باہر بالکل جانے نہ دیں، اس کو موبائل کم استعمال کرنے دیں، اس پر پابندی لگا دیں۔ جب بھی یہ گھر سے جائے، گھر بتا کر جائے کہ میں وہاں جا رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ کیا کرتی ہے، اس نے کہا کہ میں نہ کوئی پلاننگ کرتی ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ شام کے وقت اس نے کچن میں کھانا بنایا اور کھانے میں اس نے زہر ملا دی۔ جب زہر ملا دی، شام کے وقت اس نے سب کو کھانا کھلایا، اس نے خود نہ کھایا، بہانہ بنا لیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے اور مجھے موشن لگے ہوئے ہیں، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ اس نے اپنے بچے کو بھی بچا لیا، اس کو بھی کھانا کھانے نہیں دیا۔ جب اس نے جیٹھ غلام مصطفیٰ، جیٹھانی کریم بی بی اور 9 سال کا بیٹا احمد علی، ان سب کو کھانا دے دیا، وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ اور جب صبح ہوئی، یہ کمرے میں جاتی ہے، دیکھا کہ وہ سب اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک ڈرامہ رچاتی ہے اور شور ڈالتی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ اب پولیس جو ہے وہ 15 پر کوئی بندہ کال کر دیتا ہے، وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا بھائی اللہ یار جو دوسرے گھر میں علیحدہ رہتا تھا وہ بھی آ جاتا ہے۔ پولیس اس کو پوچھتی ہے کہ آپ کو کسی پر شک؟ اللہ یار نے بتایا کہ ہماری جو بھابھی ہے یہ غلط حرکت کرتی تھی
اور جس کی وجہ سے اس نے یہ سارا کام کیا۔ پولیس جو ہے لاشوں کو اٹھاتی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لے جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کسی نے مبینہ طور پر ان کو زہر دے دیا ہے۔ جب پولیس کو پتہ چلا، اعلی یار نے بتایا، اور اس کے بعد اس بھابی امرین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے اپنے طور پر اس سے امرین سے پوچھا تو پھر اس نے پھر طوطے کی طرح بتا دیا۔ اس کے بعد پولیس کیا کرتی ہے، اس کے عاشق جو کریم بخش ہوتا ہے اس کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ یہاں پر بہت برا نتیجہ نکلا کہ دیکھیں، آپ نے اگر کریم بخش سے کوئی تعلقات بنا لیے ہیں، اپنے جیٹھ کو بتا دو کہ میں نے نکاح کرنا ہے، کیونکہ شرعی لحاظ سے جو بیوہ عورت ہوتی ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح امرین نے بہت غلط کام کیا کہ جیٹھ اور جٹھانی اور ان کے ایک بیٹے کو مبینہ طور پر زہر دے کر مار دیا اور اس جہان فانی سے رخصت کر دیا۔ اس میں ایک سبق ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہو وہ نکاح کر لے، بجائے اس کے کہ وہ گناہ کرتی رہے، گناہ کی دلدل میں پھنس جائے۔ اب یہ سمجھیں کہ ایک دلدل میں پھنس چکی ہے کہ ساری عمر اپنی زندگی سلاخوں کے پیچھے گزارے گی، اور اس کا جو یتیم بچہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ والد صاحب اس کا روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اب یہ سلاخوں کے پیچھے جائے گی اور پورا گھر بلکہ پورا خاندان ہی برباد ہو گیا۔ دیکھیں، 3 جانیں چلے گئیں، یہ سلاخوں کے پیچھے جائے گی، بچہ یتیم ہو گیا، ایک بھائی رہ گیا اعلی یار جو اپنا علیحدہ رہتا ہے۔ اب یہ میرا خیال ہے ساری ذمہ داری بچے کی بھی اعلی یار کے سر پر آ گئی، وہ اس کو سنبھالے گا، دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس طرح غلط کام نہیں کرنا چاہیے جس کا غلط نتیجہ نکلے۔ بھئی اگر آپ بیوہ ہو گئی ہیں تو آپ نکاح کر سکتی ہیں، شرعی لحاظ سے آپ کو اسلام نے، دین نے اجازت دی ہے نکاح کی، آپ نکاح کریں، اس طرح کا غلط کام نہ کریں جس میں آپ ساری عمر زندگی جو اپنی ہے سلاخوں کے پیچھے گزاریں۔ یہ واقعہ ایسا ہوا کہ جس کو سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔